السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ پر اسرائیلی حملے لگاتار جاری ہیں، مزید کئی فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ کے بیت لاہیہ پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 73 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہیں لبنان میں بھی شدید بمباری ہو رہی ہے۔ بیروت میں زبردست حملہ ہوا ہے جس سے کئی عمارتیں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں۔ حملہ اتنا سخت بتایا جا رہا ہے کہ بیروت دھوئیں کے بادل میں چھپ گیا تھا۔ وہیں لبنان سے بھی اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ وہاں سے میزائل داغے گئے جس کے بعد جو ہے تل ابیب میں سائرن کی آوازیں جو ہے وہ گونجنے لگی۔ وہیں گزشتہ روز حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی وزیراعظم کے گھر کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کے بعد اب اسرائیل نے ایران کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نتائج بھگتنے کی دھمکی دی ہے۔ ہفتے کے روز اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنائے جانے پر اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس ڈرون حملے کے پیچھے ایران کے ایجنٹ حزب اللہ کا مقصد انہیں یعنی کہ اسرائیلی وزیراعظم کو جان سے مارنے کا تھا۔ وہیں نتن یاہو نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس ڈرون حملے کے ذریعے ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کے قتل کی بھی کوشش کی گئی۔ نتن یاہو نے آگے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ایجنٹس نے ایسا کر کے بڑی غلطی کر دی ہے، ایسے میں یہ حملہ مجھے جنگ جاری رکھنے سے نہیں روک سکتا۔ اس طرح کی بیان بازی نتن یاہو کی طرف سے سامنے آئی۔ وہیں ایک خفیہ دستاویز جس میں اسرائیل کے ایران کے خلاف ممکنہ جوابی حملے کی انتہائی خفیہ معلومات تھی، وہ اب ٹیلی گرام پر لیک ہو گئی ہے اور اب امریکہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ جو دستاویزات لیک ہوئے ہیں ان دستاویزات کی حساسیت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ خفیہ دستاویزات ہیں جو امریکہ کے علاوہ صرف آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ اور کینیڈا جو ہے وہی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ان دستاویزات میں ایران پر اسرائیل کے ممکنہ حملے کی تیاریوں کی تمام تفصیلات اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہتھیاروں کی نقل و حمل کی معلومات بھی جو ہے وہ شامل تھی۔ یہ دستاویزات جاری کرنے والے مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر ٹیلی گرام چینل نے کہا کہ یہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کے ایک ذریعے نے جو ہے انہیں فراہم کیے۔ وہ حماس کے ذریعے اپنے سربراہ یحییٰ سنوار کے اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے کی تصدیق کے بعد سے ہی اب تمام نظریں فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے اگلے سربراہ پر مرکوز ہیں۔ یحییٰ سنوار کے نائب خلیل الحیہ، محمد سنوار جو کہ یحییٰ سنوار کے بھائی ہیں، اور خالد مشعل کے نام اس میں جو ہے وہ سر فہرست ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک یحییٰ سنوار کا جانشین ہو سکتا ہے۔ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حماس اپنے نئے سربراہ کا انتخاب کرنے کے بعد اس کے نام کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ خلیل الحیہ کو یحییٰ سنوار کا قریبی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے سنوار کے نائب کا چارج بھی سنبھالا ہوا ہے۔ وہ تنظیم کے اعلیٰ لیڈر بھی مانے جاتے ہیں۔ خلیل الحیہ کو اسماعیل ہنیہ جو کہ یحییٰ سنوار سے پہلے حماس کے سربراہ تھے، ان کا بھی قریبی جو ہے انہیں مانا جاتا ہے۔ وہ اطلاعات کے مطابق ان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں، ایسے میں وہ ایک بڑے دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خالد مشعل اور موسیٰ ابو مرزوق کو چیف بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ خالد مشعل 1996 سے 2017 تک حماس کے سیاسی رہنما رہے۔ خالد مشعل کو لبرل لیڈر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ترکی اور قطر کے قریبی بھی جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ ایران، شام اور حزب اللہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی سیکیورٹی حکام کا خیال ہے کہ یحییٰ سنوار کے بعد ان کے چھوٹے بھائی محمد سنوار کو حماس کا نیا سربراہ بنایا جائے گا۔ ان دونوں بھائیوں پر 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کا الزام ہے۔ محمد سنوار غزہ کے ایک ممتاز فوجی افسر بھی مانے جاتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں جمعیت کا ایک وفد 19 اکتوبر یعنی کہ کل بہرائچ فساد متاثرین سے ملاقات کا ارادہ لے کر نکلا تھا، لیکن انہیں جو ہے وہ کامیابی نہیں ملی۔ ہفتے کے روز ایک پریس بیان جاری کر بتایا کہ بہرائچ کے فساد زدہ علاقوں میں متاثرین کی خیرخواہی کے لیے وہ کل شام جو ہے لکھنؤ ایئرپورٹ پر اترے تھے کہ پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ وزیر کے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر جمعیت کا وفد دہلی سے بہرائچ جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس دورے کا مقصد بہرائچ کے متاثرہ افراد سے ملاقات کرنا، ان کی حالت زار معلوم کرنا اور ان کی ہر ممکن مدد فراہم کرنا تھا۔ اپنے پریس بیان میں جمعیت علماء ہند نے پولیس ایجنسی کے اقدام پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر مظلومین کی مدد کے لیے جانے والے نمائندہ وفد کو روکنے کی کیا وجہ ہے۔
ویسے سبھی جانتے ہیں کہ بہرائچ میں فساد کیسے ہوا، کس طرح سے مساجد کے باہر شرنگیزی کی گئی اور پھر ہنگامہ برپا کیا گیا۔ اس کی تمام ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پھر دیکھا گیا کہ اسے فسادات کا نام دے کر مسلمانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، ان کی املاک کو نظر آتش کیا گیا۔ پولیس کا جانبدارانہ رویہ بھی کسی سے جو ہے اس معاملے میں ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یک طرفہ طور پر مسلمانوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ 80 سے زائد افراد اب تک گرفتار کیے جا چکے ہیں، جس سے مسلمانوں میں خوف کا عالم ہے اور وہ جو ہے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کو مجبور ہو گئے۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ اب حکومت اور انتظامیہ بلڈوزر کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ ہماچل پردیش میں مساجد اور مسلمانوں کے خلاف مہم کے درمیان بی جے پی کی حکمرانی والی ریاست اتراکھنڈ میں ایک بار پھر جو ہے بھگوا عناصر سرگرم ہو گئے ہیں۔ یہاں تاجروں کی ایک تنظیم نے مسلمانوں کو 31 دسمبر تک چمولی سے نکل جانے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چمولی کے مقامی ہندو آبادی کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کو کرائے پر مکان دیتا ہے تو اس پر 10,000 روپے تک کا جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم خاندان جو ہے خانسر میں دہائیوں سے آباد ہیں۔ شرپسندوں نے پہلے تو وہاں ریلی نکالی، اس کے بعد ایک قرارداد منظور کر کے مسلمانوں کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ وہ 31 دسمبر تک یہاں سے نکل جائیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شرپسندوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک مسلمان یہاں سے نہیں نکلتے تو نہ صرف ان کے خلاف بلکہ انہیں کرائے پر مکان اور دکان دینے والوں کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی خانسار میں مسلمانوں کو پھیری کا کام کرنے سے بھی روکا گیا ہے اور دھمکی دی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان پھیری کا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس پر بھی ہزاروں روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا اور اس کو سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ قانونی کارروائی کا مطلب کیا ہے، یہ جو ہے ہندوتوادی تنظیمیں خود ہی بتا سکتی ہیں۔ بہرحال اتراکھنڈ جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی نفرت انگیز مہم جو ہے وہ چھیڑی گئی ہو۔ وقفے سے یہاں مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہی ہے، جبکہ پڑوسی ریاست ہماچل میں بھی مسلمانوں کے خلاف شرپسند عناصر جو ہے وہ سرگرم ہے۔ وہاں کے حالات بھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مساجد کے خلاف جو ہے ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے، مساجد کو منہدم کرنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، کئی مساجد کو جو ہے غیر قانونی بتا کر جو ہے اس پر کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے اور شرپسند عناصر جو ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہاں کانگریس کی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات سے عین قبل صحافی گوری لنکیش کے قتل کیس کے ملزم شریکانت پنگارکر نے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کے دھڑے شیو سینا میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ گوری لنکیش کو 5 ستمبر 2017 کو بنگلور میں ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کرناٹک میں پولیس نے مہاراشٹر کی ایجنسیوں کی مدد سے کی گئی تحقیقات میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ پنگارکر غیر منقسم شیو سینا میں اس وقت تھے اور انہیں بھی جو ہے گرفتار کیا گیا تھا۔ تاہم کرناٹک ہائی کورٹ نے اس سال 4 ستمبر کو انہیں ضمانت دے دی تھی۔ اب وہ شندے کی قیادت والی شیو سینا میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ پنگارکر ایک سابق شیو سینک ہیں اور پارٹی میں جو ہے وہ اب واپس آ چکے ہیں۔ راجستھان کے دھولپور میں بہت ہی دردناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں ایک سلیپر کوچ بس نے ٹیمپو کو زوردار ٹکر مار دی جس سے اس پر سوار 11 لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ مہلوکین میں 5 بچے، 3 بچیاں، 2 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں۔ حادثے میں 3 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں شدید چوٹیں آئی ہیں۔ ان کا علاج جو ہے اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ برولی گاؤں میں اپنے رشتہ دار کے یہاں بھات پروگرام میں شامل ہو کر واپس لوٹ رہے تھے۔ اس دوران جو ہے یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے مظفر نگر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مظفر نگر کے بٹھانا علاقے میں ہفتے کی رات دیر گئے مسلم برادری کے سینکڑوں لوگ سڑک پر جمع ہوئے اور اس متنازع پوسٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج بڑھتے ہی پولیس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس اب اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ علاقے کے ایس پی نے بتایا کہ کسی دوسرے فرقے کے ایک شخص نے سوشل میڈیا پر متنازع پوسٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے خاص برادری کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ اس کے بعد فوری کارروائی کی گئی اور 20 منٹ کے اندر ہی اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہلی کے روہنی میں پرشانت وہار علاقے میں اتوار کی صبح CRPF اسکول کے قریب ایک پراسرار دھماکہ ہوا ہے۔ دہلی فائر سروس کے حکام کے مطابق خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ دھماکے سے اسکول کی دیوار، قریبی دکانوں اور ایک کار کو جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ خبر رساں ایجنسی ANI نے فورنسک سائنس لیبارٹری FSL کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جس مواد سے دھماکہ ہوا وہ ابتدائی طور پر ایک خام بم کی طرح لگتا تھا، لیکن مکمل رپورٹ جو ہے وہ آنے کے بعد ہی تفصیلات جو ہے وہ واضح ہو سکیں گی۔ وہیں دہلی پولیس کے دہشت گردی یونٹ کی خصوصی سیل بھی جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ
دہشت گردانہ کارروائی سے اسے جوڑا تو نہیں جا رہا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ تفصیلات جب تک سامنے نہیں آتی کوئی ٹھوس بات اس سلسلے میں نہیں کہی جا سکتی۔ تو ناظرین تھے خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhबर.com پر رک کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔